حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور و معروف قصہ ہے۔ وہ ایک شاہی پہلوان تھے۔ ان کی فنی مہارت اور کشتی کا ڈنکا بجتا تھا۔ کوئی پہلوان قوت اور فن میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے بختوں نے یاوری کی، ان کی تقدیر جگمگا اٹھی۔ اس طرح کے ایک غریب نحیف اور کمزور سید زادے سے شکست کھا لی۔ پھر کیا تھا، اللہ رب العزت نے ان کے سر پر اولیاء کرام کی سیادت کا تاج پہنا دیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک غریب سید زادہ جس کی نوجوان صاحبزادیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، سارے فاقے سے تھے۔ نوجوان صاحبزادیوں کے ہاتھ پیلے بھی کرنے تھے، لیکن بظاہر ان کے پاس کوئی وسیلہ نہ تھا، اور ان کا ضمیر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتا۔ تو آپ نے سوچا کہ میں کیوں نہ ایک ایسی تدبیر کروں، ہو سکتا ہے یہ تدبیر کارگر ثابت ہو جائے اور میری مشکل آسان ہو جائے۔ وہ بغداد میں خلیفہ وقت کے پاس گئے اور اسے جا کر کہا، میں آپ کے شاہی پہلوان جنید بغدادی کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرا چیلنج اس تک پہنچا دیں اور مقابلہ کے لیے دن اور وقت کی تعین بھی کر دیں۔ خلیفہ وقت بڑے حیران ہوئے کہ یہ نحیف و ناتواں آدمی اس کڑیل اور طاقتور جوان سے کیسے مقابلہ کر سکے گا۔ خلیفہ وقت نے شاہ صاحب کو کافی ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ خلیفہ وقت نے اس کو مذاق سمجھتے ہوئے حامی بھر لی اور وقت اور دن کا تعین بھی کر دیا۔ پورے علاقے میں شور مچ گیا کہ شاہی پہلوان جنید سے ایک نحیف و ناتواں انسان مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ مقررہ تاریخ پر میدان میں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور خلیفہ وقت بھی اپنی شاہی کرسی پر وزراء کے ساتھ تشریف لے آئے۔ وقت ہوتے ہی ڈینگے مارتے ہوئے، انگڑائیاں لیتے ہوئے اور پہلوانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان پر جنید کود پڑے۔ دوسری جانب ایک کمزور نحیف و ناتواں لاغر انسان بھی اللہ کا نام لیتے ہوئے میدان میں اتر پڑا۔ لوگ حیران ہو رہے تھے کہ یہ نحیف و ناتواں انسان جنید سے کیا لڑ سکے گا۔ اگر اپنی جان بچا لے تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ کی تقدیر ان کی اس حرکت پر خندزن تھی۔ جب مقابلہ کے لیے دونوں پہلوان آمنے سامنے ہوئے اور پنجہ آزمائی کی تو سید زادہ نے آہستہ سے جنید کے کان میں کہہ دیا، میں نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل سے ہوں اور مجبوراً تیرے مقابلے میں آیا ہوں۔ میری بیٹیاں جوان ہیں، میرے بچے فاقے سے ہیں۔ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں کسی کے سامنے دست دراز کروں۔ اگر آج تم نے ہماری لاج رکھ لی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں تمہارے سر پر فتح و نصرت کا تاج پہناؤں گا۔ سید صاحب کی باتوں کا جنید بغدادی کے دل پر گہرا اثر پڑا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے پہلوانوں کو شکست دے کر ناموری حاصل کی ہے، اور آج آخرت سنوارنے کا اور سرخروئی حاصل کرنے کا ایک سنہرا موقع ہے، اسے ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ انہوں نے شکست کھانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو معمولی زور آزمائی کے بعد شکست کھا لی اور زمین پر چٹ لیٹ گئے، اور سید زادہ ان کی چھاتی پر بیٹھ کر گویا زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ اے جنید، آج تو نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل سے ایک نحیف اور ناتواں فرد کی عزت افزائی کی ہے اور اسے فتح و نصرت کا تاج پہنایا ہے۔ اللہ تجھے دنیا و آخرت میں عزت و آبرو سے نوازے گا۔ ہر طرف شادیانے بجنے لگے، شاہ صاحب کی مہارت اور فن پر داد و تحسین دی جانے لگی اور ہر طرف سے تحفے تحائف کی بارشیں ہوئی۔ سید زادہ تحفے تحائف لے کر اپنے گھر کی طرف لوٹ پڑے۔ ادھر جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہار کا سامنا کرنے کے بعد لوگ انہیں گری نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ جو جنید لوگوں کے دلوں پر راج کرتا تھا، اب لوگ اسے حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ لیکن حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے دماغ پر ان کا وہ جملہ دوڑ رہا تھا کہ میں اپنے نانا جان سے آپ کو فتح و نصرت کا تاج پہناؤں گا۔ آپ سوچتے کہ کیا واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں فتح و نصرت کا تاج پہنایا جائے گا؟ پھر آپ فرماتے نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ اسی بے خودی کے عالم میں
نیند کے آغوش میں چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جنید اٹھو، میدان محشر سے پہلے میں آج ہی تمہیں فتح و کرامت کا تاج پہنا دیتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ خاص چیزیں عطا فرمائی اور آپ نے فرمایا، اے جنید اب سے تم اولیاء کے سردار ہو۔ جب آپ بیدار ہو کر لوگوں کی طرف آئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے خود لوگوں کے دلوں میں جنید کی محبت ڈال دی ہے۔